حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ حضور خواجہ خواجگان کے دست حق پرست پر، یہ آپ سنتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو آج کسی اور طرف لے کر جا رہا ہوں، آپ کے دست حق پرست پر 90 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ حضور خواجہ صاحب کا کتنا بڑا مقام۔ پھر ہندوستان کے اندر ایک اور شخصیت ہے جس کو امام ربانی مجدد الفسانی، میرے مرشد کامل، میرے مرشد اکمل، سالار قافلہ نقش بند حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی۔ ہندوستان کے اندر ایک شخصیت ایسی بھی ہے، یہ بھی ہے کہ جن کے مزار اقدس پر، ان کے مزار اقدس پر یہ جو آپ کو سفید سفید گنبد نظر آ رہا نا، اس کے نیچے اکثر صوفیہ نے، اولیاء نے آپ کی قبر مبارک کے پاس رسول اللہ کو جلوہ افروز دیکھا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مراقبات اور اپنے مشاہدات کے اندر دیکھا ہے کہ اگر آپ کے مزار پر آ کر کوئی توجہ کا طالب ہوتا ہے، توجہ سے مراد یہ کہ توجہ یہ صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، یعنی توجہ سے مراد یہ تھی کہ میری طرف نگاہ التفات کیجئے، اپنی نگاہ اٹھا کے میرے مردہ دل کو اللہ کا ذاکر بنا دیجئے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ جس کو نگاہ بھر کے دیکھ لینا اس کے مردہ دل کو زندہ دل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے مزار اقدس پر کوئی آ کر اگر توجہ کا طالب ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے دل کو حضرت امام ربانی کے طفیل جو ہے ذاکر بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، تو کہتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مشاہدات کے اندر دیکھا ہے امام ربانی اپنی قبر انور کے اندر سے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے پاس آ گیا ہے، نگاہ کرم کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ اتنے بڑے درجے کا آدمی ہے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور خواجہ صاحب کے مزار پہ گیا، اب بات آپ کو پتہ کی بتانے لگا ہوں، بڑی پتہ کی بات۔ کہتے ہیں کہ میں حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر گیا، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ڈائریکٹ انوار و تجلیات آپ کے مزار اقدس پر نازل ہو رہے ہیں، مشاہدے کے اندر دیکھا۔ اب اگر یہ مشاہدہ کسی کو سمجھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا تو حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ یہی تو سرکار دیکھ کے فرماتے تھے او لوگوں میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، او لوگوں میں چاہوں تو جنت کا کھجور، جنت کا انگور کا خوشہ تمہارے لیے چھین کے نیچے کھینچ کر لے آؤں۔ تو کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ یہی معاملہ صوفیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو امام ربانی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مدینے کی انوار و تجلیات کا نور اگر کہیں برس رہا ہے تو وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے مزار اقدس پر برس رہا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا، سنیے گا امام ربانی کہتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوا، سب مانتے ہیں ان کو، وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، ہاں جی وہ جو کہتے ہیں مزارات میں نہیں جاتے تو یہ کرتے، وہ بھی مانتے ہیں۔ اور جو ان کو مانتے ہیں میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تم اگر ان کو مانتے ہو تو یہ کہتے ہیں میں تو وہاں گیا اور وہاں جا کے کھڑا ہوا، مراقبہ کیا، دونوں ہاتھ باندھ کے سر کو جھکا کے ان کے ادب کے لیے میں کھڑا ہوا۔ ہاں جی بولا جی قبروں والے مر گئے، تو میں نے کہا امام ربانی کیا کہتے ہیں؟ امام ربانی کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے ان کے ادب کے لیے کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا، سنیے گا، کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے میں اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہونے لگ گئے۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگا، کہتے ہیں نکلنے لگا، حاضری دے کر میں نکلا۔ اچھا جہانگیر بادشاہ کے ساتھ گئے تھے، جہانگیر اس وقت انسان کا بچہ بن گیا تھا، جہانگیر کے ساتھ کہتے میں وہاں سے نکلا تو مجاور نے مجھے آواز لگائی، کہا شیخ احمد جاتے جاتے خواجہ کے مزار کی چادر تو لے جاؤ نا۔ ہائے 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 ہائے۔ امام ربانی کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا، کہتے میں سوچ رہا تھا کہ کاش اگر حضور مجھے کوئی عطا ہو جائے۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجاور نے مجھے آواز لگائی جاتے جاتے، خدمت گزار نے کہا چادر تو لے جاؤ۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے مجھے چادر کے لیے آواز لگائی تو میں سمجھ گیا خواجہ میرے دل کے حالت پر واقف ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر آ کے گھر پہ اس چادر مبارک کو رکھا اور اس سے فیض و برکات ایسے حاصل کیا، آپ نے سنیے گا، کہتے ہیں کہ اس سے فیض و برکات کو جو سلسلہ ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ربانی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس چادر مبارک کے ایسے فیض و برکات ہے، ایسے فیض و برکات ہے
اللہ نے خواجہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ امام ربانی جیسا آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ وصیت میں لکھ دیا ہے کہ اس چادر مبارک کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا. کیوں کہا بھائی؟ تبرکات خواجہ سے برکت حاصل ہوگی، قبر کا معاملہ آسان ہوگا.